جن کی زلفوں کو واللیل رب نے کہا، جن کو یاسین و طٰہٰ بھی سب نے کہا، جن پہ قرآن کی آمد ہوئی جس گھڑی، رات وہ منزلت میں ہے سب سے بڑی، بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درود السلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جی آج ہم پڑھیں گے اپنی کلاس میں شیب ابی طالب کا جو واقعہ، جو سخت تکلیف برداشت کرنی پڑی، نہ کہ ایمان لانے والوں کو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قرابت داروں کو بھی جو ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن قرابت دار ہونے کے ناطے انہوں نے بھی اس ظلم اور ستم کو برداشت کیا۔ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے عام الحزن، غم کا سال۔ آخر کیا ایسے واقعات تھے، کیا ایسی وجہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال کہہ دیا، عام الحزن کہہ دیا؟ کیا ہوا آج اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی کے بارے میں، جہاں مسلمانوں کو بند کر دیا گیا، مسلمانوں کو اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں کو بھی جو ابھی مسلمان تو نہیں تھے، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ان کو بھی محصور کیا گیا۔ محصور کہا جاتا ہے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں کوئی اپنی اجازت سے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کر سکے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی یہ لاک ڈاؤن تھا، حالانکہ ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے رکھا ہوا تھا، یعنی اس پہ کوئی قید نہیں تھی، لیکن ایک سیفٹی کے لیے ہم لاک ڈاؤن میں تھے، اور اس کے باوجود ہماری کیا کیفیت تھی، کیا فیل کرتے تھے۔ اس وقت جو کمائی والے لوگ تھے، جو نہیں کچھ کما رہے تھے، ان کی سپورٹ کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کے ہم لوگوں نے آگے بڑھ کے ایک دوسرے کا ساتھ کیا، معاون بنے ایک دوسرے کے۔ لیکن وہاں یہ تھا کہ ایسی کوئی صورتحال تھی نہیں، کوئی معاونت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ جب قریش نے یہ دیکھا، ان کی گھبراہٹ کی وجہ یہ بنی کہ قریش نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جو ناکام رہے۔ یعنی نبوت کے چھٹے سال ہی 1 ماہ کے عرصے میں قریش مکہ کو 4 بڑے دھچکے لگے۔ سب سے پہلے حضرت عمر کا قبول اسلام، پھر حضرت حمزہ کا قبول اسلام، پھر قریش نے جو پیشکش کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر مال چاہتے ہیں تو سارے خزانے لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو قریش یہ حسین جمیل عورت کا آپ سے نکاح کروا دیتے ہیں، بس آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں۔ تو رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں، یعنی وہ بھی مسترد کر دی گئی تھی۔ اب جب یہ سارے قریش نے یہ دیکھا، قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ گیم نکلتی چلی جا رہی ہے، ہم اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام جو ہے وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہوا کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے سارے افراد نے مل کر، یہ چوتھا پوائنٹ تھا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے سارے افراد نے، جو مسلمان تھے وہ بھی جو کافر تھے وہ بھی، سب نے یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں، کوئی بھی حالات آ جائیں، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب قریش جو تھے وہ گھبرا گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے بنو ہاشم سے تعلق توڑا اور نبوت کے 7ویں سال قریش کے لوگ ایک وادی میں جمع ہوئے۔ اب انہوں نے مل کر ایک عہد نامہ تیار کیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ جب تک بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کے لوگ نبی پاک کی حمایت میں رہیں گے اور وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ ہمیں واپس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نے ان دونوں قبیلوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ٹھیک ہے، اب
دیکھیں کتنی بڑی بات تھی نا کہ ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ معاہدہ کیا کہ ہم قریش سے نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ہی ان لوگوں سے میل جول رکھیں گے، نہ ان سے شادیاں کریں گے، نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ ان سے رشتے لیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے. اور اگر بنو ہاشم کی طرف سے صلح کی کوئی پیشکش کی گئی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اب اس عہد نامے کو جو ہے وہ تیار کیا گیا اور اس پر سارے مشرکین مکہ نے اپنے سائن کیے اور اس کو کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. اب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ ابو طالب کے کہنے پر ایک گھاٹی میں جمع ہوئے جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہنے کی باتیں اور سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اسلام کی خاطر. اور اچھا یہ بھی دیکھیں، اس میں ایک اور پہلو ہمیں ملتا ہے کہ اسلام کی خاطر تو مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھاٹی پہ رہنے میں تیار ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ چاہتے تو کافروں سے مل سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قرابت داری کا، اپنے خاندان کا لحاظ رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مشکل ترین حالات میں رہنے لگ گئے. اب یہ تھا کہ کوئی کھانے پینے کا ساز و سامان جو تھا وہ اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا گھاٹی میں. اس حد تک لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ چمڑا، اب ظاہری بات ہے ہماری دانتوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ایک چمڑے کو اور پتے کو چبا جائیں، ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے چمڑے کو جلانا، اس کی راکھ جو تھی یعنی اس کو کھانا اور پتے کھانا. اور حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھی، لیکن ظالم قریش کو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. اس سے زندگی بڑی مشکل بنا دی گئی تھی. اور پھر اگر کوئی تجارتی قافلہ سامان لے کے آتا تو قریش کے لوگ آگے بڑھتے اور زیادہ مہنگے داموں سے خرید لیتے، مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے. اب اس میں یہ تھا کہ ایک حضرت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، خفیہ طور پر ان کو کچھ غلہ جو تھا وہ بھیج دیتے تھے. جب ابو جہل کو اور مشرکین مکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کچھ نہ کچھ اندر بھیجتے ہیں تو حالات، محاصرہ جو تھا وہ بڑا اور سخت کر دیا گیا، یعنی سیکورٹی اور بڑھا دی گئی، حالات بڑے ٹف بنا دیے گئے اور کوئی بھی اندر آنے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، کسی کو جانے ہی نہیں دیتے تھے. ہاں ایک ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں یہ لوگ باہر آتے تھے، وہ تھا حج کا دوران. حج کے دوران کیونکہ امن و امان کا مہینہ ہوتا تھا، لوگ دور سے حج کرنے آتے تھے، تو اس وقت کے لوگ گھاٹی سے باہر آتے تھے اور آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام کرتے تھے. دور سے آئے ہوئے قافلوں کو دعوت دین جو تھے وہ پیش کرتے تھے. اب یہ گھاٹی میں بڑی ظلم و ستم کے بعد پھر کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تو بہت ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ ایک صحابہ دوسرے کے پاس گئے، یعنی ایک وہاں کا ایک جو تھے قریش کے ہی لوگ دوسرے کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مجھے بھی ایسے لگتا ہے، یہ تو ظلم ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی اور ہونا چاہیے. وہ اس کے پاس گئے، یعنی 5 لوگ اس میں ایسے تھے کہ تھے تو وہ ابھی ایمان کی طرف نہیں آئے تھے، لیکن ان کو یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا تھا. اب ایک بار کیا ہوا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، مشرکین مکہ یعنی قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس نے بات نہ مانی. ساتھ دوسرے کھڑے ہو گئے تھے، یعنی جو 5-6 لوگوں کا یہ گروپ بنا تھا کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں، وہ سب کھڑے ہو گئے. خیر یہ بات جو تھی وہ ابو جہل نے نہ مانی اور وہ کسی طرح بھی معاشرے یہ جو محاصرہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ریڈی نہ ہوئے. اب اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ پھر ان کی قربانیوں کو ضائع تو نہیں نہ کرتے. اب دیکھیں نا، جس نے وہ معاہدہ لکھا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے. اللہ چاہتا تو ان سارے کافروں کو شل کر دیتا، سب کو مار دیتا، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ بیماری ڈال دیتا اور مسلمانوں کی مدد کر کے ان کو باہر نکال لاتا. تو پھر قربانی کس چیز کا نام تھی؟ اللہ اب بھی چاہے نا تو لفظ کن کہہ کے نا ہر ایک کافر کو ختم کر دے، ہر ظلم کو ختم کر دے، لیکن قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو تو قربانی چاہیے تھی نا. اللہ تو دیکھ رہا تھا کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، کون اسلام کی طرف جا رہا ہے، کون پیچھے ہٹ رہا ہے، کون اسلام کا سپورٹ کر رہا ہے. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ جو عہد نامہ ان لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے نا، اس کو سارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ کھایا ہے. یعنی وہاں پہ سوائے لفظ اللہ جہاں جہاں لکھا ہے، اس کے علاوہ سارا عہد نامہ جو ہے وہ دیمک چاٹ گئی، معاہدہ
ختم ہو گیا ہوا ہے، یعنی وہ چیز کھا لی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جی، مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ سوائے اللہ کے نام کے معدے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے کہا ہے۔ اب ان کو یہ پتہ تھا کہ میرا بھتیجا تو سچا ہے، تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے قریش کو یہ کہا کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جو عہد نامہ آپ نے لکھا تھا جس میں شرائط لکھی تھی، لفظ اللہ کے سوا سارے کو کیڑا کھا گیا، دیمک کھا گیا۔ قریش نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو کہا ٹھیک، اگر یہ جھوٹ ہوا، مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو بات کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کی ہوئی بات کو کہتا ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ بات جھوٹ ہوئی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ قریش کا اتفاق ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دیمک چاٹ کے کھا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے لیے تو یہ امپاسبل تھا نا، لیکن میرے رب کے لیے تو نہیں تھا نا، وہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جمع ہو کے آئے، جب انہوں نے دیکھا واقعی لفظ اللہ کے علاوہ سارے کے سارا جو تھا وہ دیمک چاٹ کھا گئی تھی، یعنی کوئی ایک بھی پیچھے نہیں بچا ہوا تھا، کوئی لفظ جو شرائط لکھی ہوئی تھی سب ختم تھی سوائے لفظ اللہ کے۔ اب ان لوگوں کی گردنیں تو جھک گئی، شرمندہ تو وہ ہوئے لیکن دل سے نہیں، ایمان کی طرف نہیں ہوئے، لیکن ان کو پتہ چلا حقیقت کو تسلیم۔ وہ پہلے بھی حقیقت کو تسلیم کرتے تھے، پہلے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے نا تو آ کے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ سنا کرتے تھے نا چھپ کے ایک دوسرے سے نکلتے تھے اور ان کا آمنا سامنا بھی ہو جایا کرتا تھا آپس میں، یعنی اس حد تک قرآن ان کے دلوں میں راسخ تھا، بات یعنی سمجھتے تھے، لیکن اکڑ اور حد درمی اور وہ جو تھا باپ و دادا کی پیروی اور منصب اور رتبہ اور یہ چیزیں جو تھی سرداریاں، یہ ان کو آگے اسلام کی طرف بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ 3 سال کا جو محاصرہ شیب ابی طالب میں، بڑے مشکل 3 سال مسلمانوں نے وہاں گزارے۔ اب کیا ہوا کہ مشکل ترین دور جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ اب شیب ابی طالب کے محاصرے کے بعد جب آپ باہر آئے، 6 ماہ کے بعد حضرت ابو طالب کی طبیعت بہت جو تھی وہ خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، اور 10 نبی کو 80 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایسا سہارا، ایک ایسی سپورٹ جس کے بل بوتے پہ جب معاشرے میں باہر نکلتے تھے، سوسائٹی کا سامنا کرتے تھے، ان کے بیک کے اوپر ایک مضبوط سہارا تھا جس کے سہارے پہ اللہ کے بعد وہ باہر نکلتے تھے اور دعوت دین پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سہارا لے لیا۔ خود تو مشرک تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی حمایت کی، پیارے نبی کا ساتھ دیا، پیارے نبی کے ساتھ رہے، اور جب کافر کوئی بات کرتے تھے تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے آگے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ سوچیں کہ ایک ایسا سہارا کہ جس کے بل بوتے پہ نبی پاک کو اتنا یقین، اتنا بھرم تھا کہ میرا چچا میری سپورٹ کرنے والا ہے، میرے بیک پہ میرے والد کی شکل میں کوئی ہے جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے، اور کافروں کی جرت نہیں ہوتی تھی حضرت ابو طالب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو سوسائٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے۔ ہاں، اسلام قبول کیا ہوا تھا، مسلمان تھے، جری صحابہ تھے، ماشاءاللہ حضرت عمر جیسے لوگ تھے، حضرت حمزہ جیسے لوگ تھے، لیکن اب یہ دیکھیں نا جو چچا کی سپورٹ تھی وہ جو تھی وہ ان کے سر سے اٹھ گئی۔ اب اسی اثناء میں یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف سے یعنی بہت غمگین رہنے لگ گئے، یعنی ایک جو ان کا مضبوط کڑا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ تھا باہر ابو طالب سپورٹ کرتے تھے اور گھر آتے تھے ان کی جو وفادار بیوی طاہرہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز تھی، جبرائیل امین آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ خدیجہ طاہرہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے کا ہے، جب یہ آپ کے پاس آئیں گی تو ان کو اپنے اللہ کا سلام کہنا، اور یہ کہنا اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کروایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے آسمان سے جس کو سلام بھیجا ایک عورت تھی، الحمدللہ۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب یہ سلسلہ جو تھا یہ رکا تو نہیں، اسلام تو پھیلتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو عام کرتے چلے گئے۔
اب باہر کے جتنے بھی وہ تھے وہ فیس کر کے لوگوں کو آتے تھے بڑی تکلیف سے، بڑے ذہنی اور جسمانی تکلیف کے ساتھ گھر آتے، تو حضرت خدیجہ جو تھی ان کی سپورٹ کرتی تھی، وہ ان کو ہمت بڑھاتی تھی، ان کے ساتھ بڑے اچھے رویے سے پیش آتی تھیں، تو وہ تھوڑے ریلیکس ہو جاتے تھے۔ اب کیا ہوا ہے کہ جس محسن اور غم خوار خاتون نے اسلام اور اہل اسلام پر بے شمار احسان کیے اور اپنے محبوب قدر شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین توحید کے فداکاروں کے ہر مصیبت کو قربانیوں اور دہشتمندہ تدبیروں سے بروبحالہ کیا، اور اس امت مسلمہ کی ماں، وحی کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والی خاتون، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیہ 50 برس اپنے عالی مقام خاوند کے ساتھ گزار کر 60 برس کی عمر میں 10 نبوت کو جنت الفردوس کو سدھار گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خدیجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے قبر میں اتارا، اور اتارنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعائیں کی۔ صدمہ عظیم تھا اپنے غمگسار ہمدرد مونس بی بی کی وفات پر، بہت زیادہ افسردہ اور پریشان ہوئے۔ ایسا صدمہ ہوا کہ اتنا بڑا صدمہ نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے دیکھا تھا، نہ اس کے بعد دیکھا۔ نبوت کے 10ویں سال میں آپ کو 2 عظیم صدمات کو برداشت کرنا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رحلت سے چند ہی روز بیشتر آپ کی پرورش کرنے والے اور مصیبت اور مشکل میں کام آنے والے چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہوا تھا۔ ابو طالب اگرچہ آخری دم تک اسلام قبول کرنے سے محروم رہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اصرار کے باوجود بھی خفیہ طور پر کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ان کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند تھا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے مسلمانوں کی بہت مدد و اعانت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ کافر جب نبی پاک کو کوئی تکلیف یا دھمکی دیتے تو ابو طالب سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے اور جان فدا کرنے کو تیار ہو جاتے۔ ایسے شفیق، غم خوار، ایسے ہمدرد اور معاون چچا، اور پھر تسلی دینے والی، محبت کرنے والی، اپنا مال لٹانے والی بیوی، یک دم دونوں صدموں سے آپ اس قدر پریشان ہوئے کہ اس دکھ کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس بہت بڑے دکھ کی اس وجہ سے آپ نے نبوت کے 10ویں سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ دیکھیں، جب باہر سپورٹ حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد سپورٹ باہر سے نہیں ہوتی تھی نا، تو پھر گھر آتے تھے۔ جب گھر آتے تھے تو یہ امید تھی کہ میری بیوی جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی ہے وہ میری حمایت میں ہے۔ تو جب پہ در پہ یہ دونوں لوگ اٹھ گئے، اب سوچیں کہ جب تھکا ہارا انسان باتیں سن کر ذہنی جسمانی تکلیف کے ساتھ گھر آئے، اور نیک سیرت بیوی جو ہے وہ استقبال کرے، ہمت بڑھائے، حوصلہ دے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تر و تازہ ہو جاتے، باہر نکلتے تو ابو طالب ہوتے، وہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ دونوں سہارے اٹھ کے، باہر سے ابو طالب کا اور گھر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت خدیجہ وہ عورت ہے کہ جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، حضرت خدیجہ نے مجھے اپنے مال سے عطا کیا۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی، حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے مایوس کیا، حضرت خدیجہ نے میری ہمت بڑھائی۔ اتنی وہ غم خوار تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی حضرت خدیجہ کے دور میں نہیں کی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی تو آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہی تو دی تھی۔ اب حضرت فاطمہ کی ہی بطن سے حضرت حسن، حضرت حسین اور وہ جنتوں کے شہزادے وہیں سے تو پیدا ہوئے تھے، وہیں سے تو نسلیں بڑھی تھی۔ تو اس وجہ سے اس سال کو غم کا سال کہا گیا۔ دیکھیں، میرے اور آپ تک تو دین پہنچا ہے ہوادار کمروں کے اندر، ایک بہت اچھے معلم کی صورت میں، ایک بہت اچھی کتابی صورت میں، ایک بہت اچھی وائس کی صورت میں، ایک بہت اچھے کسی مصنف، کسی رائٹر کی صورت میں۔ ان لوگوں تک دین کیسے پہنچا تھا؟
غموں کی بارش کی صورت میں، مصیبت کے پہاڑوں کی صورت میں، آزمائشوں اور غموں کی صورت میں، لیکن ان لوگوں نے اپنے پاؤں کو ڈگمگایا نہیں ہے، اسلام کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ ان کا یہ مخلص اور اخلاص پن ہی تھا جس کی وجہ سے اسلام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہمارے لیے اتنی آزمائش سے گزرے، صحابہ کرام اتنی آزمائش سے گزرے، دین ہم تک پہنچایا، اب میرا اور آپ کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں۔ اگر کفر اپنی شرارتوں کو پھیلانے میں، اگر کفر غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے، اس میں حصہ ڈال رہا ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے، سنتوں کو اپناتے ہوئے اچھی چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ یہ بہت بڑے واقعات ہیں اس میں، لیکن میں نے تو مختصر رکھے ہیں آپ کے سامنے، بالکل انتہائی مختصر، کہ یہاں یہ ہوا تھا، یہ دہانے کے لیے کہہ لیں کہ جب ہم نوٹس بناتے ہیں اس میں ہیڈ لائن دیتے ہیں، مثلاً کسی چیز کی ہیڈ لائن دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں خود سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے آگے کیا تھا۔ یہ صرف ہیڈ لائنز ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جو ان لوگوں نے سہا، جو ان لوگوں پہ گزرا۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اب سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔